یہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں ناظرین کرام، حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار عالم صاحب قبلہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ پورے ہندوستان میں علماء کرام ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہندوستان ہی نہیں اب تو باہر ممالک میں بھی علماء اہل سنت بڑی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ہزاروں کے مجمع میں اسٹیج کے اوپر انہوں نے ابھی جو آپ کے سامنے وہ ایکٹنگ کی، کچھ کبھی بھی آپ غلط مت سوچنا۔ آپ جانتے ہو کہ کیوں ان کو یہ ایکٹنگ کرنی پڑی، یہ کیوں لوگوں کو کر کے دکھانا پڑا؟ میں آپ کو پہلے ایک خاص چیز دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دونوں قوال کیا کہہ رہا پتا ہے کہ ہم بریلی والے ہیں۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس دور میں موجود ہوتے تو دونوں کو دھکے مار کر اسٹیج سے باہر نکالتے۔ تم کس منہ سے اپنے کو کہتے ہو کہ ہم بریلی والے ہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت کی یہی تعلیم ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کا یہی پیغام ہے؟ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی کچھ سال ہی ہوئے ہیں پردہ فرما کے، کیا ان کی یہی تعلیم ہے؟ صاحب قبلہ اسٹیج میں رہ کر اگر خاموش رہتے تو لوگوں کے لیے دلیل بن جاتی کہ دیکھو اسٹیج کے اوپر اس طرح سے نعتیں پڑھی جاتی ہے۔ ویسے بھی آج کے دور میں بریلی علماء کو بہت زیادہ ہی لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اسٹیج کے اوپر ناچ گانے تماشے کر رہے ہیں۔ اور مفتی شہریار عالم صاحب قبلہ ایک ذمہ دار عالم ہے، اگر وہ لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے تو آج یہ دلیل بن جاتی، اور قیامت تک لوگ اس کو دلیل بناتے کہ دیکھو اسٹیج میں اس طرح کا جلسہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی نعتیں پڑھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے جو بھی کہا بالکل درست کہا۔ جب انہوں نے کھڑے ہو کر کے ایسے قوالوں کی خیریت نکالی تو پھر ان قوالوں کو کیا ہوا، ذرا چلیے آگے اور آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ، بیٹھو ننگے سر بیٹھ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھو تم وہاں پہ، کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھو تم وہاں پہ، بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ۔ یہ کیا قوالی کی محفل ہے؟ قوالی کی محفل ہے؟ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا، قوالی کی محفل ہے یہ؟ کی صاحب قوالی ہے یہ؟ قوالی تھی وہ، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے۔ قوالی تھی وہ، قوالی تھی وہ، نہیں وہ قوالی تھی وہ۔ صاحب کو ڈرانے لگے، دیکھو تو صحیح۔ بیٹھ جاؤ سب، بیٹھ جاؤ سب، بس بھائی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ نہیں وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، سارے لوگوں کو جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، چاہیے۔ جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، نہیں ہے۔ ہاں ہاں کیا یہاں وہ ناچ کو سننا چاہتا ہے؟ وہ ناچ کو سنے گا، وہ ناچ کو سنے گا، ناچ کو سناؤ، دینی مجلس میں ناچ کراؤ گے تم؟ مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں، تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا حضرت آپ کو۔ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا مفتی صاحب، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا کسی کو، یہ اسلام نہیں ہے۔ نہیں مفتی صاحب، تم لوگ کل دیوبندی ہو جاؤ گے، میں دعوے سے کہتا ہوں، اور دیوبندی کل مذاق اڑا گا پورنیہ کا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آس پاس میں سارے غیر مقلد ہیں، یہ سب کل مذاق اڑائیں گے بریلویوں کے۔ مذاق اڑاتے ہیں، اڑائے گا کیا، مذاق اڑا رہے ہیں لوگ، پیچھے سے ہنس رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم لوگ کی باتیں کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہی نتخانی ہے، یہ ایگو ہٹا دو، اس کے بعد کیا؟ ایگو تم ہٹا دو، میرے مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نہ پڑھتا، عربی کالج کا بچہ اس سے اچھی نہ پڑھتا، یہ ہچڑ کا نام ناتخانی ہے۔ جی حضرت درست فرمایا، کیا تم نے؟ بالکل صحیح بات ہے، بدنام کیا، بریلویت کو بدنام کیا، مسلک یہی تو ہو رہا ہے آج کے دور میں۔ اسی کا نام جلسہ ہے، اسی کا نام کانفرنس ہے،
اسی کا نام سیرت کا جلسہ ہے. وہ تو ہم پھنس گئے مجمع میں, ہم بیٹھ گئے, مفتی زبیر صاحب بھی پھنس گئے جو مجمع میں بیٹھ گئے. ہم اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں جو کچھ ہوا. مفتی صاحب قبلہ بھی اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ کل مت بولنا کہ مناظر اہل سنت قاضی سیمانچل بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے مجرا ہو رہا تھا. ہم لوگ اس سے بری ہیں. اگر راستہ ہوتا نکلنے کا تو ہم نکل گئے ہوتے, اور راستہ نہیں تھا, بھیڑ کی وجہ سے ہم کچل جاتے, اس لیے ہم نہیں نکلے. جب چاروں طرف سے قوال صاحب اور ناظم صاحب کی چھیچی ہونے لگی اور بڑے بڑے دارالعلوم سے فتوے آنے لگے کہ ان دونوں نے گستاخی کی ہے اسٹیج میں, اس طرح کی نعتیں نہیں پڑھنی چاہیے تھی, اور حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار خان صاحب قبلہ کے ساتھ انہوں نے جو گستاخی کی ہے, ان دونوں کا بائیکاٹ کرو, تو ان دونوں کو روزی روٹی کی فکر لگی. تو وہ جو ایک جناب ہے نعت خان صاحب, میں سب کا نام بھی نہیں جانتا, وہ علی والے بابا, ان کا تو ابھی کوئی بیان نہیں آیا ہے. لیکن جو ناظم صاحب جو اسٹیج میں بہت اچھل رہے تھے, کود رہے تھے کہ یہ اسلام نہیں ہے, مفتی صاحب کو وہ اسلام سکھا رہے تھے, اور خود وہ نہیں لگ رہے کہ وہ اسلام پہ ہیں بھی یا نہیں ہے, اب مفتی صاحب کو اسلام سکھانے کے لیے چلے تھے. تو ان کو پتہ ہی چلا, ان کو اب چاروں طرف سے جب چھیچی ہونے لگی, انہوں نے دیکھا کہ اب روزی روٹی کا سوال ہے, کہیں پروگرام بند نہ ہو جائے, لوگ ہمیں جلسوں میں بلانا بند نہ کر دے, تو انہوں نے کس طرح سے معافی مانگی ہے. چلیے میں آپ کو ان کا بھی ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں. محترم حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مورخہ 12 نومبر بروز منگل, مقام مٹیا, پوسٹ رانی پترا, ضلع پورنیہ, بہار کے زیر اہتمام ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بحیثیت ناظم مدعو تھا. دوران جلسہ ایک نہایت ناخوشگوار واقعہ سرزد ہوا جو قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا. جماعت اہل سنت کے باوقار عالم دین خطیب اہل سنت ابھی باوقار ہو گئے حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ کی شان علم و فضل میں مجھ سے گستاخی ہو گئی. سوشل میڈیا پہ وائرل اس ویڈیو سے ہر کس و ناکس باخبر ہے. واقعی حالات کے تناظر میں میری قوت فیصلہ کی کمی کی بنیاد پر یہ گستاخی ہو گئی, جس کا احساس مجھ کو بار بار احساس ندامت دلا رہا ہے, اور میں اپنی اس حرکت پہ صدق دل سے نادم ہو کر علامہ موصوف سے طالب عفو ہوں. مجھے یقین ہے کہ وہ معاف فرما کر اپنی محبت کا سایہ مجھ پر دراز فرمائیں گے. یقیناً معاف تو کر دیں گے, لیکن دوبارہ یہ حرکت کبھی مت کرنا. خیر خواہوں سے بھی معذرت اور عفو کی امید ہے. اللہ خالق ہو کر بندے کی خطا کو معاف فرماتا ہے. ایک بندہ آج اپنی خطا پر بندے سے معافی کا طلبگار ہے. مجھے امید ہے کہ آپ تمامی خیر خواہ مجھے معاف فرمائیں گے. اللہ ہم سبوں کو مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے, آمین. آپ کا چھوٹا بھائی کفیل انور اشرفی. جی ہاں ناظرین, تو یہ تو معافی مانگ رہا ہے, لیکن میں آپ تمام لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ آج کے دور میں جلسہ تو عام بات ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ جلسہ کرنا لوگوں نے پیشہ بھی بنا لیا ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جلسہ آپ ضرور کریں, جلسہ کرنی بھی چاہیے, اس سے دین لوگوں تک پہنچتا ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ دو چار جو نعت خواہ منگاتے ہو, سب سے پہلے آپ ان کے سامنے ایک شرط رکھ دیں کہ نعت ایسی پڑھو گے جہاں کوئی گانے کی طرز نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایکٹنگ نہیں ہونی چاہیے. صحیح, لیکن آپ یقیناً ایسی نعت تو سننا چاہتے نہیں ہو. آپ کس طرح کی نعتیں سننا چاہتے ہو؟ جس میں خوب ڈانس ہو, تھمکے ہو اور طرح طرح کی حرکتیں ہوں, اس طرح کی نعتیں آپ سننا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کو دین سے تو کوئی مطلب ہے نہیں, بس منورنجن ہونی چاہیے. خدارا ایسا مت کرو, اس سے مذہب اسلام کو بدنامی ہوتی, مذہب اسلام کی بدنامی ہوتی ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ کہیں بھی آپ جلسہ کریں, ایک ہی مولانا کو بلائیں, 2 گھنٹے کی ہی تقریر ہو, اسی 2 گھنٹے کی باتوں کو سن کر غور و فکر کریں, سوچیں, تو انشاءاللہ آپ کا جلسہ کامیاب ہوگا. رات بھر یہ ناچنے سے, ٹھمکے لگانے سے, پیسے اڑانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آج ہماری حالت کیا ہے دنیا کا بچہ جانتا ہے. اللہ ہم کو, آپ کو, سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیجیے اجازت, اپنے دوست مولانا احسان کو السلام علیکم.